دوستو اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو آپ سبھی کو عید الاضحیٰ اور حج 2023 کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں مبارکباد لکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال حج کے موقع پر حاجی جمرات کے مقام پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور شیطان کی چال کو ناکام کرتے ہیں، لیکن اس بار یعنی کہ 2023 میں جب 2 دن پہلے شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے تو اس دوران ایسا کیا ہوا کہ جس کو دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا، اور یہی نہیں، اس کے بارے میں جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اسلامی فرائض کی ادائیگی میں سب سے مشکل کام حج کے دوران جمرات کے مقام پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا ہے۔ جمرات 3 مقام پر بنا ہوا ہے، یعنی کہ 3 جگہوں پر بنا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے یعنی کہ ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو ساتھ لے کر مینا کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت انہی 3 جگہوں پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے اور بہکانے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ ان 3 جگہوں پر شیطان نے آپ کو بیٹے کی قربانی سے روک کر اور اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی 3 جگہوں پر جمرہ عقبہ، جمرہ اولا یعنی کہ درمیانہ اور جمرہ قبرہ یعنی کہ آخری، انہی 3 جگہوں پر آپ علیہ السلام نے شیطان کو چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں مار کر دفع کرنے کا کام کیا تھا، یعنی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا تھا اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو لٹا کر ان کی گردن پر جب چھری پھیرنے لگے تو اس وقت اللہ کی طرف سے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبا رکھ دیا گیا تھا، اور پھر اس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر شیطان بہت مایوس ہوا اور پھر شیطان وہاں سے روتا ہوا باہر نکلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو 7 کنکریاں مار کر بھگا دینے کا کام اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آیا کہ یہ عمل حج کی ادائیگی کا ایک خاص حصہ بنا دیا گیا، جس کے مطابق ہر سال اللہ کے احکام اور سنت ابراہیمی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق شیطان کو حاجی ہر سال 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل ایک علامتی درجے کا ہے جس کا مقصد ہر مسلمان کو یہ تربیت دینا ہے کہ زندگی کی ہر موڑ پر، زندگی کے ہر راستے پر شیطان جہاں جہاں پر بھی آپ کو بہکانے اور برگلانے کی کوشش کرے اور نیک کام سے روکنے کی کوشش کرے تو فوراً اسے مار کر بھگا دیا جائے اور اپنے آپ کو شیطانی اثرات سے محفوظ کر لیا جائے۔ پچھلے سال بھی حج کے دوران حاجیوں نے شیطان کو انہی 3 جگہوں پر 7 کنکریاں ماری تھی، مگر اس دوران شیطان کو پتھر مارنے پر جو کچھ ہوا اس کو دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ دوستو حج کی ادائیگی کے دوران جب سے امت مسلمہ کی اس ہادی کے باعث مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اس وقت سے عموماً ہر سال جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بھگدڑ مچنے کی وجہ سے حاجیوں کی شہادت کے واقعات میں بھی خوب اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ سعودی حکومت حج اور عمرہ کی ادائیگی کے سلسلے میں حاجیوں کے لیے بہترین سہولتیں اور ہر طرح کے اعلیٰ انتظام بھی کرتی رہتی ہے۔ پہلے جہاں پر شیطان کو کنکریاں مارنے کا یہ کام زمین پر کیا جاتا تھا، وہیں پر اب 4 منزلہ موجود ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں کافی کمی آئی ہے۔ لیکن کنکریاں مارنے کے اتنے بہترین انتظام ہونے کے باوجود بھی پچھلے کئی سالوں میں شیطان نے ایسی چالیں استعمال کی ہیں جس کی وجہ سے بھاری تعداد میں حاجی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہی نہیں، پچھلے سال تو حج کے دوران اور خاص کر کے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے کے دوران ایسا حادثہ ہوا تھا جس نے پوری دنیا کی انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے تھے، اور ایسے لوگ کہنے لگے تھے کہ مسلمان مٹی سے بنے ہوئے جمرات کو پتھر مارتے ہیں اور ان کو کنکریاں مار کر وہ شیطان کا سر کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے شیطان مر جائے گا؟ اس طرح کے کئی سارے سوالات وہ کرنے لگے تھے۔ دوستو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار حج کے موقع پر حاجی جب شیطان کو 7 کنکریاں مار رہے تھے
تو جمرات کے ان 3 جگہوں پر کئی حاجیوں نے ایک انسانی جسم دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں سے کچھ حاجیوں نے اس انسانی شکل کو شیطان بتایا اور اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھی بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں وائرل ہو گئی، جس میں دکھائی دے رہا ہے کہ اس ویڈیو کلپ میں ایک ہیمنا دکھائی دے رہا ہے جو دیکھنے میں بڑا ہی عجیب و غریب لگ رہا ہے۔ دیکھنے والے لوگوں میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ شیطان کا سایہ ہے جو اپنی چالیں چلنے میں لگا ہوا ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسا کسی ایک تو حاجیوں نے نہیں دیکھا، بلکہ اسے کئی حاجیوں نے دیکھا ہے، یعنی کہ یہ سایہ کئی حاجیوں کو دکھائی دیا ہے۔ اس میں سے کچھ حاجی تو اس کو دیکھ کر خوف میں آ گئے اور وہ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے بھی لگے تھے، جس کی وجہ سے اس جگہ پر حاجیوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ اور اتنے اعلیٰ اور بہترین انتظام ہونے کے باوجود بھی حج کے دوران بہت سارے حاجی زخمی ہو گئے اور کچھ حاجی شہید بھی ہو گئے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حج کے دوران یہ صرف شیطان ہی ہے جو حاجیوں میں خوف پیدا کرتا ہے اور بھگدڑ پیدا کرتا ہے اور حاجیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کا کام کرتا ہے، اور یہی نہیں، حاجیوں کو نقصان پہنچانے کا بھی کام کرتا ہے۔ اس لیے اس کے سر سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے شیطان مردود کے سر سے۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان مسلمان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب شیطان نے حکم الہی سے انکار کر دیا تھا، یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ پاک نے اس شیطان کو قیامت تک کے لیے لعنتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دے دیا تھا، اور اس سے اس کا مقام اور مرتبہ بھی چھین لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور اس مقام اور مرتبے سے بھی محروم کر دیا جو اسے عبادت کی وجہ سے ملا ہوا تھا۔ اس کے تکبر، حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے کر اسے ذلت اور لعنت کے ساتھ اس زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کر لیا اور جنت کا حقدار بن گیا۔ مجھے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن میں نے نافرمانی کی اور میں جہنم رشید ہو گیا۔ بس یہی سوچ سوچ کر شیطان خوب رونے لگتا ہے۔ لیکن وہیں پر اگر شیطان کسی مسلمان کو نیک کام کرنے سے روک دیتا ہے، یعنی کہ نیک کام کرنے سے روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، شیطان کے سائے سے ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان خوش نہ ہونے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر وقت شیطان مردود کے سائے سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اس بار جتنے بھی حاجی حج پر گئے تھے اور جتنے بھی لوگوں نے حج کیا ہے، اللہ پاک ان کا حج قبول فرمائے اور ان سب کو صحیح سلامت اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے گھر صحیح سلامت لوٹائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو دل سے ایک لائک کر دیجیے گا، اور ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔